عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ بھی 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی نقوی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ اور دیگر نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہم نے رابطہ کیا اب تک کے نمائندے احمد فواد سے۔ احمد فواد، کیا تفصیلات ہیں؟ احمد فواد سے ہم رابطہ کر رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ بھی 9 رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس مظاہر علی نقوی بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ اور دیگر نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی چیف جسٹس کا وکلا سے مکالمہ۔ میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہمیں خوشی کا اظہار تو کرنے دیں، سردار لطیف کھوسہ نے ان کو جواب دیا۔ آپ خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں، جسٹس فائز عیسیٰ نے ان کو رپلائی کیا۔ حلف کے مطابق میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا، جسٹس فائز عیسیٰ۔ قوانین میں ایک قانون، پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ۔ اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے ہونی ہے۔ کل شام مجھے کاز لسٹ دیکھ کر تعجب ہوا، جسٹس فائز عیسیٰ کی یہ ریمارکس تھے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ احمد فواد سے ہمارا رابطہ بحال ہے، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی احمد فواد، تفصیلات کیا ہیں اس کیس کی سماعت کی؟ وہ جاری ہے اور جو ہی آج کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ وہ سب سے پہلے عدالت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر لطیف کھوسہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ خوشی کا اظہار جو ہے وہ کرنے دیں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ خوشی کا اظہار باہر بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں کچھ آبزرویشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرے حلف کے مطابق میں آئین اور قانون کے مطابق کروں گا۔ قوانین میں ایک قانون، پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی ہے۔ اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے جو ہے وہ ہونی تھی۔ کل شام جو ہے وہ مجھے کاز لسٹ دیکھ کر تعجب ہوا۔ اس قانون کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج اپنی آبزرویشن میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ عدالتوں کو سماعت کا دائرہ اختیار آئین کی شق 175 دیتا ہے۔ صرف اور صرف آئین عدالت کو دائرہ سماعت کا اختیار دیتا ہے۔ ہر جج نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت سماعت کرے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل مجھے تعجب ہوا کہ رات کو کاز لسٹ میں میرا نام آیا اور مجھے رات کے وقت جو کاز لسٹ ہے وہ بھیجی گئی۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 5 مارچ والے فیصلے میں 5 مارچ والے فیصلے اور 31 مارچ کو ایک سرکولر کے ذریعے ختم جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایک عدالت کے فیصلے کو رجسٹرار کی جانب سے نظر انداز جو ہے وہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی آبزرویشن میں آج مزید یہ بھی بتایا کہ پھر اس سرکولیشن کی جو تصدیق ہے وہ بھی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس سرکولر کو واپس بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنی آبزرویشن میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ میں فوجی زبان میں ہی بات کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عدالتی حکم کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ 15 مارچ کو از خود نوٹس پر نمبر 4 لگایا گیا۔
जिस बेंच की सदारत में कर रहा था। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ये है सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, बाद में अदालती हुक्म से भी मेरा जो फैसला है वो वापस लिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त बताएं कि ये किस किस्म का बेंच था। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से समाअत के आगाज़ में ही दी गई है और इस वक्त भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो अपनी मज़ीद ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। जी, चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अपडेट कर रहे थे अहमद फवाद से। केस के हवाले से आपको मजीद अपडेट कर दें, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। आपको देखकर खुशी हुई चीफ जस्टिस का वकला से मकालमा। मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं। जस्टिस फाइज ईसा के ये रिमार्क्स थे और उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुशी का इजहार तो कर लेने दीजिए। इसके जवाब में लतीफ़ खोसा ने उनसे कहा आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। जस्टिस फाइज ईसा ने उनको जवाब दिया, हलफ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स, कवानीन में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे कॉज लिस्ट देखकर ताज्जुब हुआ। जस्टिस फाइज ईसा के इस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी बेंच में शामिल हैं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा समेत दीगर ने दरखास्तें दायर की थीं और इस केस पर इस वक्त समाअत जारी है।